بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 500 قرآن اور 1000 حج جتنا ثواب جو نماز عصر کے بعد ایک سورت یہ پڑھتا ہے، وہ انسان اپنی زندگی میں کبھی پریشانیاں نہیں دیکھتا ہے۔ بے شک محترم ناظرین، ہمیں ہر وقت اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے اور شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے احکامات کو ہمارے اوپر مشروع کیا جو ہمیں اس کے نزدیک و نزدیک کرتے ہیں، اور ایسا خیر و فضل عطا کیا جو ہمارے لیے کافی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی دوسرا ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ واحد لا شریک ہے جو تمام تر صفات سے متاثر اور خوبصورت نوازشوں سے معروف ہے، اور ہمیں ہر وقت تقوی اور پرہیزگاری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے: اے لوگو، میں تمہیں اور اپنے رب کا تقوی کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ دنیا پر غمگین نہ ہو، اس کا انجام تو فنا ہونا ہی ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ کرو، وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے۔ اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہو اور وہ تمہیں اپنی بے شمار بھلائیوں سے نوازے گا، اور خوب سے خوب استغفار کرو، یہ غموں کو زائل کرتا ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جو قرآن سے مانوس ہو، اسے کوئی تنہائی وحشت زد نہیں کر سکتی۔ جس کی امید بڑی ہوگی، اس کی عبادت اچھی ہوگی۔ ماضی پر افسوس کرنا حاضر کو ضائع کرتا ہے، تو جو کسی خیر کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے پھیلائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے: جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم سے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام قرآن پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے آخری نبی الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورہ کوثر کا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کو پڑھنے سے بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑے بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ہر چیز اس وقت کی قدرت میں ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، جس کو چاہے تھوڑا عطا فرمائے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے، تو سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تاکہ آپ کے دل کی کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اس کو پڑھنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو ناظرین، وظیفے کا آغاز کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے نماز عصر ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ہی پڑھ لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلا وظیفہ سورہ کوثر کا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا لطیف یا غفار، یہ 2 نام پڑھتے ہیں، اور یہ صرف 33 مرتبہ ہی پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، وہ آیت بھی سماعت فرما لیں: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ آیت 33۔ اور اس کے لیے آسمان اور زمین میں بڑی کبریائی ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ جو شخص یہ آیت یاد کر لیتا ہے اور چلتے پھرتے بھی ان آیت کی تلاوت کر سکتا ہے، اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے
انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت ثواب ملتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 قرآن پاک اور 1000 حج پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کیسے کام کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسوں دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا وہ مالا مال ہو جائے گا اور بے حساب اور بے تحاشا پائے گا۔ ان آیت کو بھی آپ نے صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، جب آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، آپ کا صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے بھی دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے رب میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اللہ تو بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، میری دعا قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں صبر شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور سے شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔